اور فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں. ایک بہت بڑا کام جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ کتنے فرشتے لگا رکھے؟ 2، جن کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں. میرے ساتھ 2 فرشتے اور سالہ سال سے میرے اعمال لکھ رہے ہیں، میری فائل بنا رہے ہیں. آپ میں سے بھی ہر کسی کے ساتھ ہر وقت 2 فرشتے لگے رہتے ہیں. ان کا کام ہے آپ کا اور میرے ساتھ لگے ہیں فرشتوں کا کام ہے میرا فائل وہ بنا رہے ہیں. ادھر والا فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے اور بائیں سائڈ بیٹھا ہوا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے. وہ فائلیں بنا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری فائل کیا ہوگی؟ اب بند ہوگی. پھر جب میدان محشر میں سب کو جمع ہونا ہوگا تو ہر کسی کو اس کا فائل دے دیا جائے گا. قرآن پاک میں ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، یعنی اس فائل کو دے دیا جائے گا، فائل کو رکھ دیا جائے گا ہر ایک بندے سے. تو اللہ فرماتے ہیں جل شانہ اے مخاطب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ مجرموں کو دیکھیں گے جو دنیا میں مجرمانہ زندگی گزارتے تھے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ حلال و حرام، نہ جائز ناجائز کا کوئی خیال نہیں، بس جو جی میں آیا جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جو جی میں آیا کھایا، جو جی میں آیا پیا، اور جہاں جو تعلقات چاہا جس کے ساتھ چاہا قائم کر لیے. جیسے جانور ہوتا ہے نا، بیل گائے، ان کے سامنے جو بھی کوئی کھانے کی چیز آ گئی وہ کھا لیں گے. کسی کی باڑی میں گھس گئے، کسی کے باغ میں گھس گئے، کسی کی دکان پر گھس گئے، جو سامنے آئے گا اس کو کھائیں گے. ان کو حلال حرام سے کوئی لینے دینا نہیں. جہاں پیاس لگ گئی جو چیز سامنے مل گئی پینے کی پی لیں گے، ان کے حلال حرام نہیں. کوئی بھی بیل گھر سے نکلا، باہر کوئی بھی گائے مل جائے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا، اس کے لیے نکاح حلال حرام کا کوئی معاملہ نہیں. لیکن ہم کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ انسان. انسان ہو کر جو ایسا کرے گا کہ جو جی میں آیا کھایا، حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں، جو جی میں چاہا پیا کوئی پرواہ نہیں، اور جس لڑکے کا، جس مرد کا، جس عورت کے ساتھ جس طرح چاہا اٹھنا بیٹھنا رہا کوئی پرواہ نہیں. قرآن فرماتا ہے انہم الا کالانعام، یہ چوپائے چوپائے، بل ہم اضل، چوپائیوں کی طرح نہیں بلکہ بل ہم اضل، یہ چوپائیوں سے بھی بدتر، بیل گائے سے بھی بدتر. اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو تو پابند نہیں بنایا، انسان کو پابند بنایا ہے، عقل دی ہے. تو اللہ کیا فرماتے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ ان مجرموں کو دیکھیں گے جو جانوروں کی طرح دنیا میں زندگی گزارتے تھے، حلال حرام جائز ناجائز، اللہ کی رضا ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں. ان کو کس حال میں دیکھو گے؟ اللہ فرماتے ہیں جل شانہ مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، مما فی، ان جرموں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کی فائلوں میں کیا ہوں گے؟ درج. کس نے کیے ہوں گے؟ فرشتوں نے. اور کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ تو عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ تو اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑ رکھا ولا کبیرہ، اور نہ کوئی بڑا عمل، الا احصاہا، مگر اس نے سارا ریکارڈ کر رکھا ہے. یہ انسان کہے گا وہاں. اور اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ سارا کا سارا اس میں کیا پائیں گے؟ موجود. قرآن میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی خیر کی ہوگی، نیکی کا کام کیا ہوگا، وہ اپنے اس فائل میں درج ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی شر کا کام کیا ہوگا اس کو پائے گا. اور قرآن میں ہے يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس بندے نے فلاں موقع پر، فلاں دن میری پشت پر فلاں کام کیا تھا.
یہ اللہ کا گھر، یہ مسجد، یہ قیامت کے دن گواہی دے گی ان خوش نصیب انسانوں کے بارے میں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھ کے اس مسجد کو کیا رکھا ہوگا؟ آباد۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے کہ مسجد کا ہر حصہ کل گواہی دے گا، اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں روز ایک جگہ تو نہیں پڑھتے، کبھی ادھر سجدہ کیا، کبھی ادھر سجدہ کیا، کبھی ادھر سجدہ کیا، کبھی ادھر ہاتھ جھکائے، کبھی پیر جھکائے۔ تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے کہ مسجد کا ہر حصہ، مسجد کی ہر انچ گواہی دے گی کہ اس بندے نے فلاں موقع پر میرے اوپر سجدہ کیا تھا، ہاتھ رکھے تھے، ہاتھوں سے سجدہ کیا تھا، پیشانی سے سجدہ کیا تھا، گھٹنوں سے سجدہ کیا تھا، پیر کی انگلیوں سے سجدہ کیا تھا۔ ایسے خدا نہ خواستہ کسی مقام پر، زمین کے کسی حصے پر، کسی مکان میں، کسی کمرے میں کوئی گناہ کیا ہوگا، وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا فلاں موقع پر فلاں نے میرے اوپر یہ جرم کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری یہ کھال، ہماری ہاتھ پیر، یہ بھی گواہی دیں گے۔ قرآن میں ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم بما کانوا ارجلہم، یعنی جس دن ان کے ہاتھ اور پیر کیا دیں گے؟ گواہی۔ وقالوا لجلودہم، انسان اپنی کھال سے کہے گا میدان محشر میں جب یہ کھال گواہی دے گی، کیا کہے گا؟ لما شہدتم علینا، تم آج ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے تھے؟ دنیا میں تو ہم نے کبھی تم کو بولتے دیکھا نہیں۔ تو یہ کھال کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جس نے ہر چیز کو گویا بنایا اس نے ہم کو بولنے کی کیا دی؟ طاقت۔ یہ کھال ہر جگہ چڑھی ہوئی نا چمڑی، یہ ساری چمڑی گواہی دے گی کل میدان محشر میں۔ اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔